حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص کلیم حنفی کر کے ہے، یہ بمبئی کا، اصل میں وہ کلیم کوفی ہے۔ اس کی 14 منٹ 27 سیکنڈ کی ایک آڈیو ہے جو سرکار اور حضور منانی میاں قبلہ شہزادہ اعلی حضرت کے تعلق سے ہے، اور وہ اس میں ان کی بہت توہین کر رہا ہے۔ اب اس نے اس چیز کو مدعا بنایا کہ حضرت منانی میاں قبلہ نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک آڈیو جاری کیا تھا جس میں وہ اپنے بھتیجے علامہ اسجد رضا جو ہیں، اب علامہ ہے کہ نہیں واللہ عالم، اسجد رضا صاحب کو جو ہے وہ ڈانٹ رہے تھے اور ان کے معاملات کو وہ گنا رہے تھے، اور اپنے بھائی تاج الشریعہ کے تعلق سے کچھ سخت جملے بھی انہوں نے اس میں کہہ دیے۔ اب یہ آڈیو جناب کے پاس پہنچی تو ان کو ابال آ گیا، اور انہوں نے اپنے دل کی خباثت اور اپنے دل کے اندر کوڑ اور کیا کیا جو بھرا ہوا انہی کی زبان میں، خود اس کی زبان بڑی گندی ہے، اس نے نہ جانے حضور منانی میاں قبلہ پر کیا کیا کہہ دیا۔ یہ اپنے آپ کو عالم بولتا ہے، ہاں اپنے آپ کو عالم بولتا ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جب دو بزرگوں میں اختلاف ہو جائے یا دو بزرگوں میں کوئی بات ٹھن جائے یا کوئی کسی کے بارے میں سخت جملہ کہہ دے تو ہمیں چاہیے، ہم غلاموں کو چاہیے کہ ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے ایسی بات رکھے جس سے دونوں کا ادب برقرار رہے، دونوں کی شان اور عظمت مجروح نہ ہو۔ مگر یہ مردود جو ہے اپنے پیر صاحب کو مدعا بنا کر اب ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ اعلی حضرت کے تعلق سے ایسے نازیبہ کلمات اس نے بیان کیے کہ اللہ اکبر۔ اب یہ کہتا ہے کہ ان کی زبان منانی میاں کی معیاری نہیں ہے، ان کی زبان کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کی زبان بڑی عجیب قسم کی ہے، اور اس نے اس میں کہا ہے کہ میں اس کو جو ہے دلیل بناتا ہوں کہ زبان پر کنٹرول نہیں، وہ قیادت نہیں کر سکتا، اس کا یہ کہنا ہے۔ تو پہلے سن، جس کی زبان پر اگر کنٹرول نہیں ہے وہ قیادت نہیں کر سکتا، تو سن ابھی جو موجودہ قاضی القضات فی الہند ہے ان کی زبان کے تعلق سے سلیم حشمتی نے جب ان سے بات کیا تھا، انہوں نے اپنی زبان کا جو استعمال کیا تھا اور اپنی زبان، ان کی زبان کا جو معیار ہے قاضی القضات فی الہند ہونے کے بعد، اس طریقے سے غریب آدمی کو یہ جو ڈانٹ رہے ہیں اور ماں اور کیا کیا وہ بول رہے ہیں، تو ان کی زبان کا معیار کہاں گیا؟ ہاں تو اب پتا چلا کہ یہ جب زبان پر کنٹرول نہیں تو وہ قیادت کے لائق نہیں، تو پھر آپ کے جناب قاضی القضات فی الہند صاحب وہ کیسے قیادت کے لائق ہو سکتے ہیں تیرے ہی کہنے کے مطابق؟ اب یہ کہتا ہے کہ وہ منانی میاں محروم ہو گئے، فیضان سے محروم ہو گئے۔ ابے تو کون ہوتا ہے محروم کرنے والا، اور تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ان کے نانا جان سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اور رضوان نے انہیں خلافت عطا فرمائی ہے، اور جب خلافت دی تھی تمہارے پیر و مرشد تاج الشریعہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے نانا جان نے جو ہے ان پر اپنا فیضان جاری و ساری کیا، اور یہ کہتا ہے کہ صاحب وہ صلح کلیوں نے ان کے بیان کو ہوا دی۔ یہ لوگ یہی کر رہے ہیں، صلح کلی صلح کلی صلح کلی بول بول کر دنیا میں ہنگامہ مچاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں صلح کلیوں سے بچوں، صلح کلیوں، اور خود ان کے جو ہے لوگ جو ہے منانی میاں قبلہ نے تو یہ کیا کہ حقیقت کو واضح کیا کہ لوگ جو ہے دیوبندیوں سے رشتہ رکھ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہابیوں کے ساتھ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، اور دنیا کو پاٹ پڑھا رہے ہیں کہ سب صلح کلی صلح کلی۔ شیعوں سے یہ جو ہے مدد طلب کریں جلسے کے لیے، وہابیوں سے یہ رشتہ رکھیں، وہابیوں جو ہے پارٹنرشپ کا کام کریں، اور لوگوں کو جو پڑھا رہے ہیں کہ صلح کلی صلح کلی صلح کلی۔ اب اپنے گریبان میں جھانکو، کہتا ہے ساری خلافت ختم ہو گئی۔ ابے کس ضابطے سے ساری خلافت ختم ہو گئی؟ کیا تاج الشریعہ نے ان کو خلافت دیا تھا؟ کیا اسجد رضا نے ان کو خلافت دیا تھا؟ ارے شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند نے، ان کے نانا جان نے ان کو خلافت دیا تھا۔ کوئی کس ضابطے سے کہہ دیا کہ خلافت ختم ہو گئی؟ میں بے وقوف۔ کہتا ہے کہ مسلمان میاں صوبے کے سی ایم صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، وہ نرسیمانند کے خلاف بات، ان کے تعلق سے بات رکھنے کے لیے کہتے، کوئی کہہ رہا ہے مسلمانوں کے مدعا رکھنے کے لیے کہتے، قسم قسم کی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو گئے تھے تو چھپ کر کیوں گئے تھے؟ تنہائی میں کیوں ملے؟ چھپ چھپ کر کیوں گئے؟ کھل کر جانا تھا نا۔ اب یہ ایک بات اور کہتا ہے کہ صاحب وہ حلوہ مانڈے پیری مریدی میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے تو کیا جانتا ہے یار؟ اور کہتا ہے منانی میاں عمرہ کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ ابے چاپلوسی کرنے والا تو ہے۔ گانجا کھیت میں جب آیا تھا تو سرکار امام حسین کے نام سے کتنا روپے وصول کر کے گیا تھا، اور چاپلوسی کرنے والے تیرے آقا لوگ ہوں گے۔ تو کیا جانتا ہے منانی میاں قبلہ کو؟ ابے چھندواڑہ کا وہ علاقہ، غریب علاقہ، گاؤں دیہات میں، آج سے نہیں، آج تو روڈ بن گئے ہیں، آج تو گاڑیاں ہو گئی۔ سرکار منانی میاں جب وہاں جاتے تھے تو روڈ
نہیں بنے ہوئے تھے، کیچڑ تھے، گاؤں گاؤں کیچڑ میں جاتے، گاڑی بیل میں بیٹھ کر جاتے اور لوگوں کو جو ہے مسلک اعلی حضرت کا جام پلاتے، ہاں، اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ کرتے، ہاں، غریبوں کے یہاں بیٹھتے ہیں۔ ارے نذرانہ کیا ہوتا؟ کسی نے جو ہے 500 روپے دے دیا، کسی نے 1000 روپے دے دیا، زیادہ سے زیادہ جو ہے 3000 روپے، اور تو اپنے پیر صاحب کے تعلق سے دیکھ لے، اگر بول زبان مت کھلا، لاکھوں روپے نذرانے، اے سی ہوٹل، اے سی بنگلہ، ہے نا، فارچونر ہونا تو پلین کی ٹکٹ ہونا، اور پھر 5 مرید الگ ان کی بھی جو ہے ٹکٹ ہونا۔ ارے ناگپور میں آئے تھے تو ناگپور کی سب سے بڑی ہوٹل میں رکے تھے جاتے ٹائم، ہاں، زبان مت کھلوا، امراوتی میں ہوٹل میں رکے تھے۔ ارے ہم بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، تاج الشریعہ کا ادب کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یار کہ تو جو کس طریقے سے بھی جو ہے دوسروں بزرگوں کی ذات سے کھلواڑ کرے۔ وہ ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ ان کا گھر کا معاملہ تھا، وہ اپنا گھر کا معاملہ حل کر لیتے۔ ان کے بڑے بھائی کو انہوں نے کہا تھا اپنے بھتیجے کو ہٹاتا، تجھے اتنا کیوں ابال آیا؟ تو اتنا کیوں بھڑک رہا ہے؟ جا تو اس لائق ہے بھی نہیں نا، تو اس لائق ہے بھی نہیں کہ تجھے خلافت دی جائے۔ وہ تو انہوں نے خلافت دے دیا تھا۔ اب تیرے ہی کہنے کے مطابق تو کہتا ہے کہ جو جس کی زبان بزرگوں پر تان کسے اور اپنی زبان کو تان کسے اور اپنی زبان دراز کرے، وہ معظم دین ہی نہیں ہو سکتا، پیری مریدی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو نے تو ان بزرگ کی شان میں جو ہے نازبہ کلمات کہی، اب تو کہاں بچا؟ تو اس لائق رہا نہیں، اسی لیے تیری خلافت جو ہے نہ بھی تو جو بولتے نا واپس کر رہا ہوں، تو تیری ضرورت بھی نہیں، ہٹ یہاں سے، تو دھتکارا ہوا بھاگ۔ تیرے جیسے کئی دیکھے ہیں منانی میاں قبلہ نے، تو اس لائق ہے بھی نہیں ہے، تو نے خود اپنا جو ہے وقار جو ہے گھٹا لیا، اور تو اس لائق رہا بھی نہیں تیرے ہی بیان کے مطابق۔ کہتا ہے وہ ان کے نام سے جانے جاتے ہیں، تاج الشریعہ کے برادر تاج الشریعہ۔ ارے ہم جب تاج الشریعہ کو جانتے بھی نہیں تھے تب سے ہم منانی میاں قبلہ کو جانتے ہیں۔ گاؤں گاؤں دیہاتوں میں غریبوں میں جا کر جو ہے آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، ہاں، امیروں کے جہاں شہروں کے بڑے بڑے جلسے، لاکھوں روپے نذرانہ نہیں ہے ہمارے پیر و مرشد کا، جس نے جو دے دیا لفافہ بھی کھول کر نہیں دیکھتے ہیں، ہاں، وہ ہے سرکار منانی میاں قبلہ۔ اور تجھے اتنا ابال کیوں آ رہا؟ حضور منانی میاں قبلہ تو الحمدللہ اتحاد اہل سنت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہی بات تم لوگ کو کھل رہی ہے نا، کہ جو یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا ہے بس اسی کو مانو۔ ارے ہم تاج الشریعہ کو مانتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، سوائے ایک معاملہ جو ہمارے مفتی غلام محمد صاحب قبلہ کے تعلق سے انہوں نے حکم پلٹایا والا کہا، ہم ان کا وہ موقف نہیں مانتے، ورنہ ہم تو تاج الشریعہ کو مانتے ہیں نا، کون نہیں مانتا؟ اور تو نے اس طریقے سے مدعا بنا کر حرکت کیا ہے، ہاں، حیرت ہے۔ تو کس طریقے کا آدمی ہے یار؟ تو نے اپنی کتنی بھونڈی زبان جو ہے نا اللہ کے ولی کی شان میں استعمال کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو خاندان اعلی حضرت سے بغض رکھتا ہے، تو بس مدعا دیکھ رہا تھا، موقع دیکھ رہا تھا، اور تو نے جو ہے، کیا یہ شہزادہ اعلی حضرت نہیں ہے؟ کہ یہ نواز مفتی اعظم ہند نہیں ہے؟ کیا یہ اعلی حضرت کا خون ان کے رگوں میں نہیں بہتا ہے؟ اگر انہوں نے اپنے بھائی کو کہا، اپنے بھتیجے کو کہا، تو تجھے کیا حق ہوتا ہے تو ان کی شان میں توہین کرے؟ تو خبیث قسم کا ہے کتا۔ میں تو تجھے جو ہے اس زبان سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تو نے ایک اللہ کے ولی کی شان میں توہین کیا ہے۔ وہ ان بزرگوں کا معاملہ تھا، وہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، وہ حل ہو جاتا۔ اور انہوں نے اپنی ایک تحریر میں اپنے سخت جملے سے رجوع بھی کیا اور کہا کہ میں اپنے سخت جملے واپس لیتا ہوں، مگر انہوں نے جو بات بیان کی اور جو مطالبات ہیں انہوں نے کہا کہ وہ برقرار رہیں گے، انہوں نے تو کہہ دیا نا۔ مگر تیرے اندر جو شرارت بھری ہوئی ہے، تیری زبان کی جو خباثت ہے، اور کہتا ہے کہ نگاہ ولایت سرکار تاج الشریعہ کی نہیں دیکھ رہی تھی کیا؟ قاضی القضات اور جانشین ان کو بنایا، ایسے آدمی کو کیا بناتے تھے کیا؟ یعنی نگاہ ولایت قاضی القضات فی الہند کی قضات کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو جانشین ثابت کرنے کے لیے نگاہ تاج الشریعہ دیکھ رہی تھی، کیا ایسے آدمی کو وہ بناتے کیا؟ تو یہ نہیں جانتا سرکار مفتی اعظم ولی نہیں ہے، وہ امام الاولیاء ہیں، اس اللہ کے ولی نے حضور منانی میاں قبلہ کو خلافت عطا فرمائی۔ وہ جانتے تھے کہ میرا نواسا منانی جو ہے کس لائق ہے اور کس درجے کا ہے، انہیں خلافت عطا فرمائی۔ تو کہتا ان کی خلافت ختم ہو گئی، کہ تیرے باپ نے خلافت دیا تھا خبیث جو ختم ہو گئی؟ ان کے نانا جان نے ان کو خلافت دیا، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ پیغام دے رہا ہے ان کی پیری مریدی توڑ دو، ان سے بیعت توڑ دو، خبیث کہیں کے، تیری اوقات ہے مردود، تو ان کا فیضان ختم کرے گا، ان کو محروم کہے گا؟ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی جانشین بنانے کے لیے، کیا مفتی اعظم ہند کی ولایت نہیں دیکھ رہی تھی منانی میاں کے لیے؟ اگر تو ولی مانتا ہے تاج الشریعہ کو، تو تاج الشریعہ تو خود کہتے ہیں منانی پر مجھے بھروسہ ہے، منانی میرا جو ہے ہم شبیہ اعلی حضرت ہے۔
وہ تو خود منانی میاں کو خلافت دلا رہے ہیں اور وہ تو خود منانی میاں کی تعریف کر رہے ہیں. تو ان کی نگاہ ولایت کے منانی میاں کو نہیں دیکھ رہی تھی کیا کہ منانی میاں ایسے ہیں، غلط ہیں، اور منانی میاں خلافت کے لائق نہیں، منانی میاں پیری مریدی کے لائق نہیں، منانی میاں معظم دینی نہیں ہے؟ کتنی باتیں کر ڈالا خبیث تو نے. تو در پردہ جو ہے خود تاج الشریعہ کی نگاہ ولایت کا انکار کر رہا ہے، مفتی اعظم ہند کی نگاہ ولایت کا انکار کر رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تو بریلی شریف میں دشمن معلوم ہوتا ہے. بریلی شریف کے تعلق سے تیرے دل میں بغض ہے، حسد ہے. خبیث تو نے یہ صرف جو ہے مدعے بنایا ہے، اور تجھے موقع ملا اور تو نے جو ہے اپنے دل کی خباثت کو باہر نکالا ہے. تو اسی لائق ہے تیرا رد کیا جائے. تو مردود جہاں ملے گا نا تجھ سے رابطہ کیا جائے گا اور تجھ سے مواخذہ کیا جائے گا.